بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، کئی مجلسوں سے نماز کے تعلق سے گفتگو چل رہی ہے. آج ارادہ ہے کہ موضوع کو پورا کروں تاکہ کوئی دوسرا موضوع شروع کیا جائے. اسی کے حوالے سے دو حدیث اور آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. آپ حضرات نے نماز کس طرح سے انسانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر نماز کا مکلف بنایا گیا، اس چیز کو سنا، اور اسی طریقے سے نماز کی کیا فضیلت ہے اس کو بھی سنا. آج ارادہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا وعیدیں، کیا سزائیں قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان کو آپ حضرات کے سامنے واضح کروں. میرے بھائیوں، نماز یہ اسلام کے اندر اہم عبادت کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی زبانی یوں کہا جا سکتا ہے: الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی عمارت کے اندر 5 ستون ہو، 5 پلر ہو، اور ایک پلر کو ان کے اندر 5 میں سے کم کر دیا جائے، اس کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اب وہ عمارت باقی رہے گی یا وہ گر پڑے گی؟ آپ خود صاحب فکر، صاحب ذہن ہیں، اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ وہ عمارت گر جائے گی. اسی طرح سے یہ دین اسلام ایک عمارت کی طرح ہے. یہ دین ایک عمارت سے تشبیہ دیتے ہیں علماء کہ دین عمارت کی طرح ہے. اس کے 5 ستون ہیں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. انہی بنیادوں میں سے سب سے اہم بنیاد، سب سے اہم پلر نماز جیسی عبادت ہے. اب اگر کوئی ایمان والا ایمان لانے کے بعد، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کے بعد اس اہم فریضے کو تلف کرتا ہے، اس اہم فریضے کو چھوڑتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دین کو منہدم کر دیتا ہے، اپنے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس حدیث کی تفسیر دوسری حدیث سے بھی واضح ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر.
جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، گویا کہ اس نے اپنے فعل کے طور پہ اللہ کے حکم کو منع کیا ہے کرنے سے، اس کو اس طرح سے کہا جائے گا، اللہ نے کہا کہ تم یہ کام کرو، بندہ اپنی زبان سے تو منع نہ کرے لیکن اس کام کو کرے بھی نہ، اس کام کو انجام بھی نہ دے، اس کام کو وجود کے اندر بھی نہ لائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فعلاً منع کرنا۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، اللہ نے حکم دیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ایمان والوں کو مکلف بنایا کہ تمہیں نماز جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کرنی ہے، اب ہم اس کو عمل نہ کریں اور زبان سے بھی منع نہ کریں تو یقیناً ہم فعلاً انکار کرنے والے ہوئے۔ اس طرح سے یہ حدیث ثابت آئے گی من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور ائمہ ثلاثہ کا فتویٰ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا تھا کہ بڑے امام چار گزرے ہیں، امام شافعی، امام احمد، امام محمد، ان تینوں کا فتویٰ یہ ہے جو انسان نماز کو نہ پڑھے، نماز ادا نہ کرے، اللہ کی اس زمین پر اس کو رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں، اس کو کوئی حق نہیں۔ اگر اسلامی شریعت نافذ ہو، اسلامی قانون لاگو ہو تو اس کے لیے فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ اس کی گردن کو اس کی بدن سے الگ کر دیا جائے۔ ایک اور چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی، امام ابو حنیفہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، مانتے چاروں اماموں کا ہیں لیکن ہم مسلک پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اسلامی شریعت قانون، اسلامی قانون دنیا کے اندر لاگو ہو تو یقیناً یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ اس انسان کو قتل تو نہ کیا جائے، زندہ رکھا جائے، لیکن اس انسان کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ اس کو پکڑ کر کے قید خانے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم کیسی غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت نے جہاں بڑوں کو حکم دیا ہے، جہاں بزرگوں کو حکم دیا ہے نماز کا، جہاں عورتوں کو حکم دیا ہے نماز کا، اسی طرح سے شریعت مکلف بناتی ہے اور ایک اچھے باپ کو اچھا باپ بننے کے لیے شریعت حکم صادر کرتی ہے۔ جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال، 60 نہیں کہہ رہا ہوں، 7 کہہ رہا ہوں، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لایا جائے، اس کی نماز کی فکر کی جائے کہ کس طرح سے میرا بچہ نمازی بن جائے۔ اور اسی حال کے اندر جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت اس کے اوپر حکم یہ لگاتی ہے کہ اس کے اوپر جب نماز چھوڑ دے تو ترک صلاۃ کی صورت میں، نماز چھوڑنے کی صورت میں اس بچے پر تنبیہ کی جائے، ہلکی پھلکی سی اس بچے کی پٹائی بھی کی جائے۔ اور امام طبرانی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر بچہ، آپ کا بچہ اس حال میں بالغ ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی شریعت کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بچہ آنے والے وقت میں اسلام کے اندر رہے، دین اسلام پر قائم ہو، اللہ کی وحدانیت کا وہ بندہ اقرار کرے، وہ بچہ اقرار کرے اور رسول کی رسالت کا وہ بچہ اقرار کرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کفر کے اندر جا سکتا ہے۔ شریعت اس کی مکلف بناتی ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ کی صورت میں، نماز چھوڑنے کی صورت میں اس بچے کی پٹائی کی جائے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے گھروں کا حال دیکھیں، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے۔ بچہ اسکول اور کالجز کے اندر پڑھ رہا ہے،
پیپر کے اندر ایگزام کے اندر نمبرات کم آ گئے, بچہ فیل ہو گیا, ماں کی بھی اور باپ کی بھی نیند خراب ہے, رات کو نیند نہیں آتی, دکان کے اوپر جائے تو وہاں جی نہیں لگتا, کسی بھی طرح سے اس کو چین آنے کے لیے تیار نہیں, اس کو سکون آنے کے لیے تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر بات یہ گردش کر رہی ہے کہ میرا بچہ ایگزام کے اندر فیل ہو گیا ہے, میرا بچہ امتحان کے اندر ناکام ہو گیا ہے, میرے بچے کے نمبرات کم آئے ہیں. لیکن کون ہے وہ والدین, کون ہے ایسے ماں باپ کہ نماز جب بچہ چھوڑ دے ان کو فکر لاحق ہو کہ میرے بچے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میرے بچے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میرے بچے نے قرآن کی تعلیم نہیں سیکھی ہے, میرے بچے نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے, میرے بچے کو نماز نہیں آتی ہے, میرے بچے کو دین کو کس طرح سے اپنی زندگی کے اندر لانا ہے اس کا طریقہ میرے بچے نے نہیں سیکھا ہے. کوئی ہے ایسے والدین کہ ان کو فکر لاحق ہوتی ہو اور راتوں کی ان کی نیند غائب ہو جاتی ہو؟ ہاں, اسکول اور کالجز اور اسی طرح سے دیگر چیزوں کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو سکتی ہے, لیکن بچہ نماز نہ پڑھے اس کی وجہ سے ہماری نیند پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, دونوں میں سے کوئی ایک کہے, ماں کہہ دے باپ اپنے شوہر سے اس کو پٹائی کرو, اس کو نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جاؤ, تو باپ کا حکم یہ ہوتا ہے, باپ کے جملے یہ ہوتے ہیں, ابھی بچہ ہے پڑھ لے گا. آپ اس کو بچہ سمجھ رہے ہیں, آپ وہ کورے کاغذ کی طرح ہے, کورے کاغذ کی مانند ہے. اگر آج اس بچے نے نماز نہ پڑھی تو پھر شریعت کا وہی حکم اس بچے کے اوپر لگایا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے گھروں کے اندر جو بچے پل رہے ہیں, ابھی کم عمری کے اندر ہیں, ان کو چاہیے کہ ہم نماز کا مکلف بنائیں, ہم کو چاہیے کہ ان کو نماز کا عادی بنائیں. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو مسجد لے کر کے آئے. اسی طرح سے شریعت نے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے کتنی خطرناک اور بھیانک سزا بیان کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ایک عورت بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, اسی طرح سے روتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی, موسیٰ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, موسیٰ مجھ سے بہت بڑے گناہ کا صدور ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے بوڑھیا, اے بوڑھی اماں, اے عورت, بتا تو صحیح تجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے, بتا تو صحیح کس گناہ کا صدور تجھ سے ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ان جملوں کو سن کر کے وہ عورت کہتی ہے کہ مجھ سے ایک گناہ یہ ہوا ہے, مجھ سے زنا ہو گیا تھا, اور اس زنا کے صدقے میں, اس زنا کے نتیجے میں میرے یہاں ایک حرام اولاد کا جنم ہوا ہے, حرام بچہ پیدا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اپنے درباریوں سے, اپنے ساتھیوں سے کہ اس کو محل کے اندر سے باہر کرو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں کو حکم دیا, اس عورت کو دربار کے اندر سے, مجلس کے اندر سے باہر نکال دیا گیا. ادھر احکم الحاکمین, خالق ارض و سماوات, یہ تمام معجزات, یہ تمام حالات, یہ تمام صورتحال دیکھ رہا تھا. ادھر اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, اے جبرائیل جاؤ, موسیٰ نے ایک میری گناہگار بندی کو واپس کیا ہے, اس کی کیا مجال ہے کہ موسیٰ نے کس طرح سے اس کو واپس کر دیا. جبرائیل امین موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور موسیٰ سے کہتے ہیں, یہ آپ نے کیا کیا, ایک اللہ کی گناہگار بندی کو واپس لوٹا دیا. وہ مایوس منت توبہ ہو کر کے, توبہ سے مایوس ہو کر کے اپنے گھر چلی گئی. موسیٰ کو جبرائیل حکم دیتے ہیں, جاؤ جلدی سے اس بندی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. کیا زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیا چوری سے بڑا کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا, موسیٰ کی طرف یہ حکم ڈالا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ زنا سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے تو کان کھول کر کے سنو, سب سے بڑا گناہ, زنا سے بھی بڑا گناہ, گالی دینے سے بھی بڑا گناہ, اور تمام گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے. اسی طرح سے ایک اور واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
زندگی اور ان کے واقعات کے اندر پیش آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لگا کے دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر، بھائی اگر ایسے کرو گے تو پھر تو ہوگی بات چیت، نہیں ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے، ساری بات نکل جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ کہہ رہی تھی عمر تو کیسا حاکم ہے، عمر کیسا تیرا دور خلافت ہے. میں دکان سے تیل لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں میرا تیل گرا، اور جس طرح سے زمین کی خاصیت ہے، زمین کی یہ خصوصیت ہے، جب کوئی بہنے والی چیز زمین کے اوپر گرتی ہے تو زمین اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے، سینچ لیتی ہے. زمین نے وہ اپنا کام کیا، بڑھیا کا تیل زمین پر گرا، اور زمین کی خاصیت اپنی ہی یہ ہے کہ وہ کھینچ لیتی ہے، سینچ لیتی ہے، اپنی خصوصیت کے مطابق، اپنی خاصیت کے مطابق اس تیل کو اپنے اندر لے لیا. یہ بڑھیا روتی ہوئی، گریہ وزاری کرتی ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، اور پورا واقعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا، اور کہا کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، ایک کاغذ کا رقعہ لیا، اور اس کے اندر کوئی چیز لکھی، تعویذ بنایا، اس کو موڑ کر کے اس بڑھیا کے حوالے کیا. جہاں تیرا تیل گرا ہے اس کاغذ کے ٹکڑے کو، اس تعویذ کو وہاں جا کر کے رکھ دینا. جو ہی اس بڑھیا نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس جگہ رکھا، زمین نے اپنا تیل واپس کر دیا. تمام دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ ایک طرح سے عجوبہ تھا. دیکھنے والے حیران و پریشان کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے اس ٹکڑے کو کھولا گیا، اس کاغذ کے حصے کو کھولا گیا، دیکھا گیا اس کاغذ کے ٹکڑے کے اندر لکھا ہوا تھا اے زمین، یا تو اس بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ تیرے اندر ایک ایسے آدمی کو دفناؤں گا، تیرے اندر ایسے آدمی کو دفن کروں گا جو اپنی زندگی کے اندر نماز نہیں پڑھتا ہوگا. اور آپ کتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں. ایسے آدمی سے جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے نماز نہ پڑھے، نماز سے دوری اختیار کرے، ایسی چیز سے، ایسے انسان سے زمین بھی ڈرتی ہے. کہیں آگ کی حرارت کی وجہ سے مجھے تکلیف کے اندر نہ ڈال دیا جائے. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کے رات و دن دیکھیں. تجارت کی ہمیں فکر، دکان کی فکر، بچوں کو پالنے پوسنے کی فکر، ہر چیز کی ہماری فکر. بلکہ بعض انسانوں کا شیڈول ہے، آئیڈیل بنا ہوا ہے کہ فلاں وقت اٹھنا ہے، اٹھ کر کے فوراً دکان پر جانا ہے، لیکن اس شیڈول کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ نماز ہے. نماز ہمارے شیڈول کے اندر نہیں. حالانکہ دکانوں پر گاہک بھیجنے والا، گراہک بھیجنے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ وہی ہے جس کی آپ عبادت کرو گے، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے. آپ کی تجارت کو فروغ دینے والا، تجارت کے اندر خیر و برکت پیدا کرنے والا، رحمتوں کا نزول کرنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو آپ کو 5 وقت بلاتا ہے. 5 وقت. حالانکہ شریعت منع نہیں کرتی کہ آپ تجارت نہ کرو، بلکہ شریعت نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک انسان کے اوپر فرض ہے، انسان دکان کرے، تجارت کرے، کوئی کاروبار کرے. شریعت نے کہا ہے، لیکن اس فریضے سے پہلے فریضہ یہ ہے کہ نماز انسان ادا کرے. ہم اپنے ایمان کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں. آپ ذرا عقل سے سوچیں، جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، جو اسلام ہمیں مذہب، جو ایمان ہمیں مسجد کی طرف حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کے جواب میں مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ جنت میں لے کر کے جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے اس چیز کی؟ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو. جب ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی اپنے عبادت کی. اسی طرح سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. ایک اور واقعہ ذہن کے اندر آ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
आका अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आते हैं और आकर के अपने ऊंट की शिकायत करते हैं, ए आका अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल, दिन भर में मेहनत मजदूरी करता हूँ, दिन भर में काश्तकारी करता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, ये ऊंट जब मैं आकर के अपने घर में सो जाता हूँ, जब मैं सोने के बाद ये ऊंट मेरे घर के पीछे बना रहता है, ये अजीब तरह की आवाजें निकालता है जिसकी वजह से मेरी नींद खराब होती है। ये शिकायत लेकर के आका अलैहिस्सलाम के पास गए, उन सहाबी से कहा, उस ऊंट को लेकर के आओ, उस घोड़े को लेकर के आओ जो आपको परेशान करता है, जो आपकी नींद के अंदर खलल डालता है, जो आपको सोने नहीं देता, उस ऊंट को लेकर के आओ। ऊंट को आका अलैहिस्सलाम की सामने लाया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर जब पेश किया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट से मालूम किया, ऐसा क्यों करते हो, अपने मालिक को सोने क्यों नहीं देते, अपने मालिक को परेशान क्यों करते हो, इसकी नींद क्यों खराब करते हो। अल्लाह की तरफ से ऊंट को कुव्वत गोयाई मिलती है, बोलने की कुव्वत अल्लाह ऊंट को देता है। वो ऊंट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने यूं गोया होता है और ये जुमले कहता हुआ नजर आता है हदीस पाक के अंदर, और उलमा ने उसको अपनी किताब के अंदर तहरीर किया है। और आका अलैहिस्सलाम से कहता है, अल्लाह के नबी, दिन भर ये मेरे साथ मेहनत मजदूरी करता है, मानता हूं, लेकिन जब ये घर पर आकर के सो जाता है और थका हुआ होता है, मैं इसको बेदार करने की कोशिश करता हूं, ये आ जाता है और आकर के सो जाता है, नमाज की परवाह नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है। मैं डरता हूं इसके नमाज न पढ़ने की वजह से, इसके नमाज से गफलत की वजह से, इसके नमाज से दूर होने की वजह से अल्लाह का अजाब जब इसके ऊपर आए तो कहीं अल्लाह का सवाल मुझसे ना हो जाए कि तू भी इसके घर के पास रहा करता था, तू दिन भर इसके साथ दिया करता था, इसके साथ काश्तकारी में काम आया करता था, लेकिन जब ये सो जाया करता था, क्या तुझे हुक्म नहीं था, क्या तुझे दिखता नहीं था कि ये सोया हुआ है, इसने नमाज नहीं पढ़ी है, इसने नमाज अदा नहीं की है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने शिकायत करता है, या रसूल अल्लाह, ये घर पर आकर के सो जाता है, थका हुआ होता है, मैं इसको बेदार करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको गफलत नींद से बेजारी का ऐलान देता हूं, इसलिए ताकि ये उठ करके नमाज पढ़ ले। ये जो नमाज से दूर हो जाता है, दावत देता हूं, बुलाता हूं, कहीं अल्लाह का अजाब इसके ऊपर आए और मुझसे भी सवाल हो जाए। मैं और आप अगर नमाजी हैं, हमें गौर करना चाहिए, हमारा पड़ोसी नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हमारे घर के पीछे जिसका मकान है वो नमाज के लिए आता है या नहीं आता है। मेरा कोई दोस्त है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, सुनो, तुम में से हर एक आदमी राई है। अगर किसी से दोस्ती है तो वो दोस्त का जिम्मेदार है, पड़ोसी है तो पड़ोसी का जिम्मेदार है, कोई मोहल्ले का और बस्ती का आदमी है तो तुम में से हर एक आदमी एक दूसरे का जिम्मेदार है। इस तरह से उससे मालूम किया जाएगा, वो जहन्नम के अंदर तना नहीं जाएगा, बल्कि अपने दोस्त के बारे में अल्लाह के सामने गिरबान पकड़ लेगा और कहेगा, अल्लाह, मैं बेनमाजी हूं, लेकिन मेरा साथी नमाज पढ़ा करता था, मेरा साथी नमाज का एहतमाम करता था, ये नमाज के लिए जाता था, अगर ये मुझसे नमाज के लिए कहता तो मैं इसके हुक्म पर लब्बैक करता, मैं इसके हुक्म को पूरा करता, मैं इसके हुक्म को मानता, लेकिन इसने अपनी जिंदगी के अंदर मुझे कभी नहीं कहा। एक पड़ोसी को गिरबान पकड़ेगा और कहेगा, अल्लाह, ये नमाज जरूर पढ़ता था, लेकिन मैं इसका पड़ोसी था, इसका फर्ज बनता था जब ये नमाज के लिए जाए तो मुझे भी पुकारे, मुझे भी अपने साथ लेकर के जाए। इसलिए अगर कोई बाप है तो एक बेहतरीन बाप बनिए, अगर कोई एक पड़ोसी है बेहतरीन पड़ोसी बनिए, एक महल्ले बस्ती का आदमी है तो उसको बावकार बनना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, नमाज का एहतिमाम करना चाहिए। और भी मुख्तलिफ सजाएं कुरान करीम ने और हदीस पाक के अंदर बयान की गई हैं, लेकिन मौका नहीं था। तकरीबन 4 जुमे हो गए हैं नमाज के ऊपर, नमाज के उन्वान से गुफ्तगू करते हुए, इसलिए मैं अपने उन्वान को समेट रहा हूं। बस आखिरी जुमला यह है कि अपनी नमाजों का ख्याल करो, अपने आका अलैहिस्सलाम को दिए गए गिफ्ट का ख्याल करो। अगर आका ने रोज़े महशर के अंदर पूछ लिया तो हम क्या जवाब दोगे, तो आप क्या जवाब देंगे? कब्र के अंदर फरिश्तों ने मालूम कर लिया
کیا جواب دو گے؟ زمین بھی ایسے آدمی سے ڈرتی ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم نماز کا خیال کریں۔ ہر چیز بعد میں ہے، شریعت کسی چیز کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن نماز پہلے ہے۔ روز محشر کی جہاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت، تجارت کے بارے میں نہیں معلوم کیا جائے گا، نماز کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہے تو روزے بھی صحیح ہوں گے، اگر نماز صحیح ہے تو تمام کی تمام عبادتیں قبول ہوں گی، لیکن اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو پھر یہ ایک طرح سے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ ایک اور چیز عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں یا اور نمازوں کے لیے آتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سلام پھیرا مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی نماز کے بارے میں آتا ہے جو سنت کے مطابق نہ ہو، سنت اور نوافل کے ساتھ نہ ہو۔ جب اللہ کے بارگاہ میں اس نماز کو پیش کیا جاتا ہے، اس نماز کو کسی گلی سڑی چیز کے اندر لپیٹ کر کے اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے، ایسی نماز کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں، سنت کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، وضو کا صحیح طریقہ ہمیں آتا ہو، نماز کا صحیح طریقہ ہمیں آتا ہو۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔